السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ قابل احترام ناظرین، تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم کے سلسلے میں سورہ حشر کی تفسیر اور اس کا سلیس ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 15 تک اللہ رب العزت نے منافقین کے کردار کو بیان کیا ہے۔ مدینہ منورہ کے منافقین جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ اپنی دوستی، اپنے پرانے تعلقات اور اپنے پرانے حلیف ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے انہیں جنگ پر بھی ابھارا اور انہیں اپنے ساتھ کا بھی اظہار کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور اگر جنگ ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ بنو نذیر کو اسی طرح کے جھوٹے وعدوں کے ساتھ دلاسا دیتے رہے، تسلیاں دیتے رہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کو ورغلاتے رہے، اکساتے رہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف ڈٹ جاؤ، ان کے ساتھ لڑو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب عین موقع آیا تو یہ منافق غدار نکلے اور اپنے پرانے دوستوں اور حلیفوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی مثال اس شیطان جیسی ہے۔ کس شیطان جیسی؟ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ ان منافقوں کی مثال تو اس شیطان جیسی ہے جس نے انسان سے کہا کہ کفر کرو، فلما کفر قال انی بریء منک، اور جب شیطان کے ورگلانے پر، اکسانے پر انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو پھر شیطان بڑا پارسا بن کے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انی بریء منک، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو اللہ رب العالمین سے بہت ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بیان کیا کہ ان منافقوں نے بھی بالکل اسی طرح کیا یہودیوں کے ساتھ، بنو نذیر کو اپنی مدد کا یقین دلایا اور جب جنگ کا موقع آیا تو ان کو اکیلے چھوڑ کے خود فرار ہو گئے اور اپنے وعدوں سے منحرف ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا۔ تو اس شیطان اور کفر کرنے والے انسان کا انجام جس طرح یہ ہوا کہ دونوں ہی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح یہ منافق اور ان کے یہودی دوست جنہوں نے اللہ کا کفر کیا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، یہ بھی دونوں جہنمی ہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی جزا ہے ظالموں کی۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو، ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے۔ وہ جنت پانے کے لیے، اللہ کی رحمتیں لینے کے لیے، اگلی دنیا کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جو جنت والے ہیں
وہ تو بہت بڑی کامیابی پانے والے ہیں، اللہ کے انعام اور اس کی رحمتوں سے سرفراز ہونے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن مضبوط ترین پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی کانپ رہے ہوتے، خشوع کا اظہار کر رہے ہوتے اور اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ جو معبود برحق ہے، وہ غیب کو بھی اور ظاہری ہر چیز کو جانتا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، اور وہ بہت رحم کرنے والا، نہایت رحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ الملک القدوس، وہ سچا بادشاہ ہے اور وہ نہایت پاکیزہ، ہر نقص سے پاک ہے۔ السلام المؤمن، وہ سلامتی والا ہے، سلامتی عطا کرنے والا ہے اور وہ امن و امان عطا کرنے والا ہے۔ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اور وہ نگہبان ہیں، اپنی ساری کائنات کا نگران اور نگہبان ہے۔ العزیز، غالب ہے، قوت والا ہے۔ الجبار، بہت سخت بھی ہے۔ المتکبر، اور تکبر تو اس کی ہی شان ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے ان تمام نقائص سے، ان تمام چیزوں سے جو مشرک اس کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق، وہ اللہ تو وہ ہے جس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا ہے۔ البارئ المصور، وہ جو بنانے والا ہے ہر چیز کو اور جو تصویریں بناتا ہے مخلوق کی۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیحات بیان کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بڑی حکمت والا اور بڑا ہی غالب ہے۔ قابل احترام ناظرین، سورہ الحشر کی آیت نمبر 16 سے اختتام تک آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ ان آیات کے اندر چند اہم مضامین جو بیان ہوئے ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا اہم مسئلہ جہاں سے آیت نمبر 16 شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ تو یہاں سے شیطان کے ورگلانے، اکسانے اور اس کے طریقہ واردات کا ذکر ہے کہ شیطان انسان کو کس طرح سے گمراہ کرتا ہے، شیطان ہے کون اور یہ انسان کو گمراہ کیوں کرتا ہے، اور اس کے کون کون سے ایسے طریقے ہیں، کون سے اوقات ہیں اور کب کب یہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ان الشیطان لکم عدو مبین، اے انسانوں، شیطان تمہارا کھلا واضح دشمن ہے، اور یہ اس دن سے دشمن ہے جس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان کی عزت اور تکریم کے لیے تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو اس خبیث نے تکبر کے مارے، حسد کے مارے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنی نافرمانی پر اس سے ناراض ہو کر اس کو جنت سے نکلنے کا جب حکم دیا تو اس نے قسم کھا لی فَبِعِزَّتِكَ يَا رَبْ لا ازال اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روح ان کے جسموں میں ہوگی اس وقت تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو یہ ہے وہ دشمن جس کو اللہ رب العزت کہتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، اے انسانوں، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہوئے کہتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم اس شیطان اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کے اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔
تو یہ دشمن انسان کو کسی لمحے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، کوئی موقع ایسا نہیں ہاتھ سے جانے دیتا جب یہ انسان کو نقصان نہ پہنچائے۔ کبھی یہ گناہوں کو مزین کر کے انسان کو ورگلاتا ہے، شوق دلاتا ہے، اکساتا ہے کہ یہ گناہ کر لو، یہ کر لو، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، اور انسان قابو نہیں آتا تو پھر اس کو دھمکاتا بھی ہے۔ اور اگر انسان اس کی مزین کی ہوئی برائیوں کو کر لے تو پھر اس کو مایوس بھی کرتا ہے کہ تو بہت گناہ گار ہو گیا، تم نے تو اللہ کی نافرمانی کر دی، اب تو بچ نہیں پائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو کھلا بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اور جب یہ ڈنگ مارے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب شیطان تمہیں آ کر چوٹ لگا دے، نشانہ بنا لے، حملہ کر لے، کامیاب ہو جائے تو تم فوراً اللہ کی پناہ لے لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ کی پناہ حاصل کر لو، وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ شیطان کارروائیاں کیسے کرتا ہے۔ پہلی بات، کیا اس کے ڈنگ سے، اس کے زہریلے حملوں سے کوئی ذات، کوئی ہستی بچی بھی ہے کہ نہیں؟ تو قرآن و سنت میں متعدد ایسی خوش نصیب ہستیاں ہمیں ملتی ہیں جو اس شیطان سے محفوظ بھی ہیں۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس شیطان اور اس کے حملوں سے محفوظ رکھا ہے۔ کیسے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پایا۔ ذہن میں خیال آیا کہ کہیں آپ میری حق تلفی کرتے ہوئے آج میرے دن میرے گھر سے اٹھ کے کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تو نہیں چلے گئے؟ کہتی ہے میں نے چادر لی اور میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد مدینہ منورہ کے قبرستان سے دعا کر کے واپس تشریف لا رہے تھے۔ کہتی میں بھاگ کر گھر آ گئی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے تو میری سانس ابھی تک پھولی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا ہوا؟ اوجاءکی شیطانکی، کیا تمہارے پاس شیطان آیا تھا جس نے آ کر تمہیں کوئی وسوسہ ڈالا، کوئی شک و شبہ ڈالا؟ تو اماں جی کہتی ہے میں نے حیران ہو کر کہا اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے جو ہر وقت اس کو اکساتا رہتا ہے، گمراہ کرتا رہتا ہے۔ کہتی ہے میں نے ہمت کر کے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے؟ فرمایا ہاں ہے تو میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ رب العزت کی خاص رحمت، اس کا فضل و کرم مجھے حاصل ہے، اور میرا وہ شیطان اب میرا فرما بردار ہو چکا ہے، وہ اب مجھے اکساتا نہیں، وہ غلط مشورے نہیں دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان ہر انسان کو اکساتا ہے، برائی کی ترغیب دلاتا ہے، گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، لیکن آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حملوں سے محفوظ ہیں۔ دوسری ہستی جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود یولد الا وللشیطان مسہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کے پہلو میں ایک مکہ مارتا ہے، ایک چوکا مارتا ہے جس سے بچہ چیخ کر روتا ہے۔ اس چوکے سے اگر کوئی بچہ ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے گھر جو بچہ پیدا ہو اس کو اور اس کی اولاد کو اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام دونوں شیطان کے اس حملے سے محفوظ رہے ہیں۔ تیسری ہستی جو اس سلسلے میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، چند قریشی خواتین اونچی اونچی آواز سے اللہ کے نبی کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، پتہ چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں، تو وہ بھاگ کر چھپ گئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کے اندر آئے، دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو عرض کی اللہ کے رسول میرے ماں باپ قربان، مجھے بھی بتائیے، میں بھی مسکرانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر۔ تو آپ نے فرمایا تیرے آنے سے پہلے یہ خواتین بہت دلیری کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھیں،
جیسے ہی تیری آواز سنی ہے تو یہ چھپ گئی ہیں۔ تو سیدنا عمر ناراض ہوئے کہ کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف نہیں کھاتی، آپ کا ادب نہیں کرتی اور مجھ سے ڈرتی ہو؟ تو انہوں نے اندر سے چھپے ہوئے آواز دی کہ ہاں عمر فاروق، تمہاری طبیعت بہت سخت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، اس لیے ہمیں ان کا خوف نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایہن یا ابن خطاب، ہاں عمر اے ابن خطاب، اگر تو آ رہا ہو اور شیطان اس گلی میں گھس جائے تو شیطان بھی تیرے ڈر اور خوف سے وہ گلی چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں جن سے شیطان ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، اور جن پر شیطان اپنے حملے کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد عام انسانوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان انسان کو سوئے ہوئے بھی نہیں چھوڑتا، جاگ رہا ہو تو بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ سویا ہوا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شیطان آتا ہے اور ایک مسلمان مومن کے سر کے پیچھے آ کر 3 گرے لگاتا ہے اور ہر گرہ کے اوپر پھونک مارتا ہے، دم کرتا ہے، علیک لیل طویل، سو جا، بہت لمبی رات ہے۔ اور یہ انسان کو تہجد سے غافل کرتا ہے، فجر کی نماز سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر مومن اٹھ جائے اور اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، صبح اٹھ کے دعائیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے، اور اگر وہ اٹھ کے وضو کر لے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، تہجد کی نماز پڑھ لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا، تو وہ بالکل فریش، بہترین طبیعت کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اور اگر وہ سویا رہا اور شیطان کی وہ دم اور گرہ لگائی ہوئی کام آ گئی اور یہ نہیں اٹھا، اس نے نماز نہیں پڑھی اور سورج طلوع ہو گیا، دیر تک سوتا رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ تو وہ بد نصیب ہے کہ جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر گیا ہے۔ اور پھر صبح کیسے ہوتی ہے؟ فاصبح خبیث النفس کسلان، صبح ہوتی ہے تو طبیعت بوجھل، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا اور بڑی سستی کے ساتھ اس کی صبح ہوتی ہے۔ تو گویا یہ شیطان انسان کو جب وہ سو رہا ہو تو اس وقت بھی اس پر حملے کرتا ہے۔ اور ایک اور فرمان نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا الرؤیا صالحہ من اللہ، مومن کو نیک خواب آئے تو یہ اللہ کی طرف سے بشارتیں ہوتی ہیں، خوشخبری ہوتی ہے اس کے لیے، اور برا خواب، ڈراؤنا خواب، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان مومنوں کو خوف زدہ کرتا ہے۔ فرمایا جیسا اب جب کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لے، اور اس برے خواب سے بھی اللہ کی پناہ مانگے، تو پھر یہ برا خواب اس کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تو ایک صحابی آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو ایسا لگا کہ کسی شخص نے میری گردن کاٹ دی ہے اور گردن لڑ کے آگے آگے بھاگ رہی ہے اور میں اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا خبردار، جب رات کو شیطان خواب میں آ کر کسی کو اس طرح پریشان کرے، تنگ کرے، تو وہ صبح کو یہ سٹوریاں دوسروں کو مت سنائے، اگر نہیں سنائے گا تو یہ خواب اس کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ میرے کہنے کی مراد یہ تھی، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان انسان سویا ہوا ہو تو اس وقت بھی اس پر حملے کرتا ہے، معاف نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حملوں سے بچنے کے لیے، برے اور ڈرونے خوابوں کے زر سے بچنے کے لیے، برے خوابوں سے محفوظ رہنے کے لیے دعا سکھائی کہ اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو وہ ڈرونے خوابوں سے بچ جاتا ہے، شیطانی حملوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ اے اللہ میں اس شیطان سے، اس کے شر سے، ڈرونے خوابوں سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ یہ شیطان آ کر مجھے پریشان کریں، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو کوئی بندہ اگر یہ دعا پڑھ کے سوئے تو انشاءاللہ شیطان اس کو سوئے ہوئے تنگ نہیں کرے گا۔ قابل احترام ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان مسلمان سویا ہوا ہو تو بھی اس پر حملے کرتا ہے اور جب جاگ رہا ہو تو بھی حملے کرتا ہے، اور خاص طور پر جب انسان اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ شیطان اپنے حملے تیز کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ، جب اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو یہ شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے ڈر کے مارے، خوف کے مارے بھاگ کر شہروں سے دور چلا جاتا ہے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر بھاگ کے آ جاتا ہے، مسلمان کو وسوسے ڈالتا ہے، پریشان کرتا ہے، نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اقامت ہوتی ہے تو اللہ اکبر کی آواز سن کے پھر بھاگ جاتا ہے۔
لیکن جیسے ہی اقامت ختم ہوئی نمازی نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی اور یہ پھر آ کے وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے، اور نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے نماز پڑھی کتنی ہے، کہاں پہنچا تھا، کون سی صورت پڑھ رہا تھا، سجدہ کیا ہے کہ نہیں کیا، رکوع کیا کہ نہیں، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ اس کو آ کر بھولی ہوئی چیزیں یاد کراتا ہے کہ فلاں یاد کرو، فلاں کام یاد کرو، تم نے نماز سے پہلے یہ کہا تھا، نماز کے بعد تم نے یہ کرنا تھا، نماز کے بعد تم نے یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے۔ اس طرح کے خیالات میں ایسا الجھاتا ہے کہ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو جتنا حصہ اس نے آ کر غافل کیا اتنا نمازی کے نماز سے ثواب ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، گھر سے آیا ہے اہتمام کر کے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، پڑھ کے واپس گیا، تو بہت کم لوگ ہیں جن کو 50% ثواب ملتا ہے، کچھ 10%، کچھ 20، کچھ 30، کچھ 40، اور کچھ لوگ ہیں جو 50% ثواب لے کر جاتے ہیں، اور باقی یہ شیطان اپنے حملوں کی وجہ سے چھیننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو یاد آ جائے کہ میری نماز میں فلاں چیز کم رہ گئی ہے، اس کو پورا کرے، اور پھر آخری تشہد میں بیٹھ کے جب سلام پھیرنے لگے تو 2 سجدے کرے، جس کو سجدہ صاف کہتے ہیں۔ فرمایا ترغیما للشیطان، اگر تو نماز میں کمی ہوگی تو ان سجدوں سے وہ پوری ہو جائے گی، اور اگر کمی نہیں تھی، یہ شیطان نے وسوسے ڈالے ہوئے تھے، تو فرمایا یہ شیطان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے یہ 2 سجدے کافی ہوں گے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران وہ ادھر ادھر جھانک کے دیکھ سکتا ہے، آنکھ کے کنارے سے ادھر دیکھ لے، ادھر دیکھ لے، سامنے سے کوئی آ رہا ہے اس کو دیکھ لے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہوا اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، یہ تو وہ حصہ ہے جو شیطان بندے کی نماز سے آ کر ایسے جپٹا مار کے اچک کے لے جاتا ہے، یعنی جتنی توجہ کم ہوئی نماز سے ہٹی اتنا اجر و ثواب ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ شیطان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب کرنے بھی ایک بار آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بتایا کہ آج رات میں تہجد پڑھ رہا تھا تو ایک بہت بڑا جن، ایک بہت بڑا شیطان جو ہے وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے قریب آیا، اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی، اللہ کا فضل و کرم ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اور میرا دل چاہا کہ میں اس کو ستون کے ساتھ باندھوں، صبح ہوگی تو سب مسلمان دیکھیں کہ یہ ہے وہ جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب کرنے آیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ بات یاد آ گئی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے دے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ تو یہ میرے بھائی سلیمان کی بادشاہت تھی کہ جن بھی ان کے فرما بردار تھے، جانور بھی، ہوائیں بھی، انسان بھی، سب ان کے تابع تھے۔ تو یہ سوچ کر پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب کرنے کے لیے بھی آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ عام مسلمان کو تو وہ نہیں چھوڑتا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا جب صفیں بناؤ تو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر صفیں بناؤ، درمیان میں خالی جگہ نہیں چھوڑو۔ یہ بکری کے چھوٹے میمنے کی طرح شیطان آتا ہے اور صفوں میں گھس جاتا ہے اور پھر انسانوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ ہے وہ شیطان جو کسی لمحے انسان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا ہے۔ انسان کھانا کھانے لگے، پانی پینے لگے، مشروب پینے لگے تو یہ پھر آ جاتا ہے بھاگ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو ایک چھوٹی بچی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے بغیر بسم اللہ پڑھے ہاتھ ڈالنا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک بدوی، ایک دیہاتی بھاگتا ہوا آیا، اس نے دیکھا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ بھی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا تو آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتے ہو تو یہ شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اس میں سے خود اپنا حصہ وصول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے تھے تو اس بچی کے ذریعے اس نے داؤ لگانے کی کوشش کی کہ یہ بچی بسم اللہ پڑھے بغیر کھائے گی تو ہمارا داؤ چل جائے گا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر یہ اس دیہاتی کو لے کر آیا جس کو اسلامی آداب کا پتہ نہیں کہ چلے یہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھائے گا تو ہم بھی کھا لیں گے، تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ فرمایا والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ ابھی اس وقت میرے ہاتھ میں، میری مٹھی میں بند ہے۔ تو اس لیے مومنوں کو حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تاکہ یہ تمہارے کھانے اور پینے میں شریک نہ ہو سکے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل وصیت کی، نصیحت کی اپنی امت کو کہ کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، وقل بسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے خادم کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو ایک اور حکم دیا کہ جب تم کوئی کھانا کھاؤ یا پانی پیو تو پھر اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ مشروب پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے پیو، بائیں ہاتھ سے نہ پیو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے۔ اور جب تم گھروں کو جاؤ شام کے وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر اندر جاؤ۔ جب تم بسم اللہ پڑھ کر قدم اندر رکھتے ہو تو شیطان چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج رات تمہیں اس گھر میں رہنے کا ٹھکانہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بسم اللہ پڑھ کے اندر چلا گیا ہے۔ اور جب تم کھانا کھانے لگتے ہو تو پھر کہتے ہو بسم اللہ، تو شیطان کہتا ہے آج رات تمہیں یہاں رہائش اور کھانا دونوں نہیں ملے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر گھر جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں تو یہ شیطان محروم ہو جاتا ہے، وگرنہ یہ آپ کے گھر میں آ کر بھی حملے کرے گا اور کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ پر حملہ آور ہوگا۔ قابل احترام ناظرین، شیطان کہاں کہاں ہم پر حملے کرتا ہے، بہت طویل سلسلہ ہے۔ مختصر سے وقت میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آخر میں کہ اس شیطان سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں، اس کے حملوں سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں، وہ کون سی سیکورٹی، کون سا ڈیفنس ہے جس میں ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کے ٹائم 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص یہ کلمہ 100 دفعہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کو 100 نیکیاں بھی دیتے ہیں، اس کے 100 گناہ بھی معاف کرتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا اس کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور شام تک شیطان کے حملوں سے یہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اس سے بڑھ کر اجر و ثواب لے کر وہی بندہ آئے گا جس نے یہ کلمہ زیادہ بار پڑھا ہوا ہوگا، ورنہ اس جیسا اجر و ثواب بھی کوئی نہیں لے کے آئے گا۔ اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دروازے بند کر دو، اپنے پانی والے مشکیزے کا منہ بند کر دو، جو برتن ننگے پڑے ہوں ان کو اوپر سے ڈانپ دو، اور بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو لاک لگا لو۔ بسم اللہ پڑھ کے لاک لگایا ہوا دروازہ شیطان نہیں کھول سکتا ہے۔ اور بچوں کو بھی شام ہوتے ہی کمرے میں اندر بند کر لو، باہر مت نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیطان زمین میں بکھرتے ہیں اور یہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو اس وقت بچوں کو بھی روک لو، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے پھر اگر ضرورت ہو تو باہر جانے دو۔ اور جب سونے لگو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ کر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ الفلق اور سورہ الناس 3 مرتبہ پڑھ کے، ہر بار جب ایک دفعہ پڑھ لیتے تینوں صورتیں، اپنے ہاتھ پر پھونک مار کے اپنے پورے جسم پر اس طرح مال کے دم کر لیتے۔ تو یہ 3 دفعہ دم کر کے آپ سوتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، تو آپ کے حکم پر یہی صورتیں پڑھ کے میں آپ کو دم کیا کرتی تھی، اور آپ کا دست مبارک لے کر آپ کے جسم مبارک پر ہی پھیر دیتی تھی۔ تو یہ ہے سیکورٹی حصار، مومن کو اس کے حملوں سے بچنے کے لیے بہترین ڈیفنس۔ اور یہ اس بات کا اعلان بھی ہے کہ آپ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، اور شیطان وہ دشمن ہے جو ہر لمحے آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اپنے لشکر بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کر سکے، راہ راست سے ہٹا سکے اور جنت سے محروم کر سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنی سیکورٹی کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 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 ورحمۃ اللہ
اللہ وبرکاتہ ورحمۃ 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 اللہ وبرکاتہ